بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں سلسلہ دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اور آج کی گفتگو کا عنوان جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین ہوگی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ رحمت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ کی عبادت۔ اصل رحمت تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ کی عبادت۔ اور ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جب اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی دنیا میں نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس نظام کائنات کو ختم فرما دے گا اور قیامت کو برپا کر دے گا۔ اب ہمیں تمام عبادات، تمام معاملات، اللہ کی مرضیات اور نامرضیات کا علم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہماری ساری دینداری، ہمارا سنتوں پر عمل کرنا، ہمارا قرآن اور حدیث پر عمل کرنا، شریعت کے احکامات پر عمل کرنا نبی علیہ السلام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے بغیر پاسبل نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہی واسطہ ہیں اللہ تعالیٰ سے علوم لے کر، احکامات لے کر امت تک پہنچانے والے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے کہ آپ کے واسطے سے پوری کائنات کے لیے اللہ کی رحمت عام ہے، گویا کہ آپ ہی رحمت للعالمین ہیں۔ عالمین جمع ہے عالم کی، عالم کہتے ہیں جہان کو، عالمین سارے جہانوں کے لیے، یعنی ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے سارے جہانوں کے لیے، چاہے وہ انسان ہو، عالم انسان ہو، عالم ملائک ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، جنات ہوں، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس دور میں تشریف لائیں، اگر ہم اس پر تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے آسانی سے۔ یہ ایسا ماحول تھا جس میں قتل و غارت گری عام تھی، شراب نوشی عام تھی، شراب کو پانی کی طرح پیا جاتا تھا، بدکاری عام تھی، سود خوری عام تھی، رہزنی عام تھی، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، قافلوں کا مال لوٹ لیا جاتا تھا، عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، زندہ جانور کو اس کے اعضاء کو کاٹ لیا جاتا تھا،
اپنے کھانے کے لیے، استعمال کے لیے، یعنی اتنا عقل و شعور بھی انسان کو نہیں تھا، اسی لیے اس کو جاہلیت کا دور کہتے ہیں۔ جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ ماحول تھا، عصبیت تھی، لسانیت کی جنگیں تھیں، قومیت کی جنگیں تھیں، انسانوں کو غلام بنا رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر تمام لوگوں کو ان کے حقوق ادا کیے۔ سب سے زیادہ جو کمزور طبقے تھے ان کو سب سے زیادہ نبی علیہ السلام نے قوت عطا فرما دی، عورتوں کے حقوق بیان فرمائے، عورتوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، مردوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، نابالغ بچوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت یہ حال تھا کہ جب کسی کے ہاں بچی کی پیدائش ہوتی تو وہ اس کو اپنے لیے عار سمجھتا کہ مجھے لوگ طعنہ دیں گے، اور وہ لوگوں کو بتانے کی بجائے وہ اس کو زندہ دفن کر دیتا۔ 14واں سپارہ سورہ نحل، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، چھپا دیتا تھا اس کو قوم سے۔ جب کسی کو خوشخبری سنائی جاتی بیٹی کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو جاتا اور وہ اندر ہی اندر کڑنا شروع ہو جاتا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ یہ ظلم تھا۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اب وہ یہ فیصلہ کرتا کہ اس کو رکھوں گا تو ذلت لوگوں کی برداشت کروں گا، لوگوں کے طعنے برداشت کروں گا، اور یا دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اس کو زندہ زمین میں دفن کر دوں۔ زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام آئے، آپ علیہ السلام نے بتایا کہ بیٹیاں کی رحمت ہے، بیٹیوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے، بیٹیوں کو عزت کیسے دی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے جس نے 2 بیٹیوں کی یا 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو پالا پوسا، ان کو بڑا کیا، ان کی شادی کی، ان کو تعلیم اور ادب سکھایا، فرمایا یہ اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا اس کے لیے بھی یہ ہے، جس کی 1 بیٹی ہو، فرمایا اس کے لیے بھی یہ ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس، یہ زمانہ جاہلیت کے لیے تھے، یہ زمانہ جاہلیت میں یہ حالات تھے۔ آج ہم سیرت کے ان دروس کو دیکھیں اور سنیں اور پڑھیں اور اپنے حالات کو اس کے ساتھ ہم ذرا اس کا کمپیریزن کریں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بھی کیا ایسی جہالت موجود نہیں؟ لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر طلاقیں دے دیتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ بیٹیوں کی پیدائش کو عار سمجھتے ہیں مختلف اقوام میں۔ وہ جاہلیت قدیم تھی، ہم اس پڑھے لکھے دور میں بھی جاہلیت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس عورت کو معتوب کیا جاتا ہے اس کے سسرالی خاندان میں جس کے ہاں پہلے بیٹی ہو جائے یا مسلسل 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جائیں۔ ابھی تک ہم تعلیمات سے اتنا دور ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورت کے لیے رحمت بن کر آئے، ان کو عزت دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی لخت جگر جب تشریف لاتی، نبی علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے اور ان کے قریب جاتے، چل کر جاتے، ہاتھ سے پکڑ کر لاتے، ان کو بٹھاتے، پھر خود تشریف رکھتے۔ بیٹیوں کو عزت عطا فرمائی، ان کے سروں پر چادر رکھی، یہ ہے نبی علیہ السلام کی سیرت۔ عورتوں کا کوئی حصہ نہیں تھا جاہلیت میں، وراثت میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کے مطابق، وحی کے مطابق ان کے حصے بیان فرمائے، ان کے حقوق بیان فرمائے۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ یتیم بچوں کا کوئی حق نہیں تھا وراثت کے مال پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ان کو حقوق دلوائے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ نبی علیہ السلام آئے، لوگوں سے مزدوری کروا کے مزدور کو اجرت نہیں دیتے تھے،
ظلم کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، اس لیے کہ نبی علیہ السلام سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ جانوروں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ایک جگہ تھے، ایک جانور اونٹ نے آپ کے پاؤں میں سر رکھا اور کچھ بڑبڑانے لگا، جیسے کوئی انسان یا جانور جیسے شکایت لگا رہا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی بات کو سنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی بات سمجھائی اور آپ نے فرمایا یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے۔ اس کے مالک کو بلوایا، فرمایا تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو، اس کو بر وقت کھانا نہیں دیتے، اس کا چارہ نہیں ڈالتے، یہ ظلم نہ کرو، یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ ہمیں سنجیدگی سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہم بحیثیت مسلمان، ہم پر یہ لازم ہے، فرض ہے کہ نبی علیہ السلام کی یہ اتنی پیاری خوبصورت مبارک زندگی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ ہمارے سامنے ہوگی تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں ہم یہ عہد کریں اپنے ساتھ کہ ہم نبی علیہ السلام کی پوری مکمل زندگی کو از خود کسی مستند کتاب میں پڑھیں گے، تاکہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی، آپ کے شب و روز، آپ کے معاملات، آپ کی عبادات، آپ کے لین دین، آپ کی معاشرت، آپ کے اخلاقیات ہمارے سامنے آ سکیں۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔